الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي قال راب گزار مرد حال شو قال راب گزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو یا بمورا یا نیابم آرزوئے میں کنم حاصل آید یا نہ آید جستجوئے میں کنم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین
حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، قرآن کریم میں سے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کے اطمینان کا نسخہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں ہمارے دل کو سکون ملے، ہمارے دل کو چین ملے، ہمارے دل کو اطمینان ملے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ آسان نسخہ ہے دل کے اطمینان کے لیے، دل کے سکون کے لیے۔ جس زمانے میں، جس دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں، آج جس سے پوچھا جائے اس کی ایک ہی بات ہے کہ مولانا آمد بہت ہے، کاروبار بہت اچھا ہے، اللہ پاک نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن میرے دل کو سکون نہیں، میرے دل کو اطمینان نہیں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، نیند آور گولیاں کھا کے مجھے سونا پڑتا ہے۔ ایسا شخص جس کی دنیاوی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر عام طور پر لوگ رشک کرتے ہیں، بڑی گاڑی، بڑی کوٹھی، بڑی برادری، بڑا بینک بیلنس، بہت بڑا تجارت کاروبار، لیکن دل میں سکون نہیں ہے، دل کا اطمینان نہیں ہے۔ ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں جن کی ظاہری دنیا، ظاہری زندگی دیکھ کے لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لیکن جب اکیلے بیٹھ کر وہ اپنا درد دل سناتے ہیں تو زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ سب کچھ ہے، سکون نہیں۔ اس کے مقابلے کے اندر میں مسجد مدرسے والا آدمی ہوں، ہمارے بچے شام کو سوتے ہیں، صبح دال پھلکا، شام کو دال پھلکا مل گیا۔ بعض بچے وہ ہیں جن کے پاس سردی کا مکمل لباس نہیں، اکثر بچے وہ ہیں جن کے پاس گرمی کی تمام سہولیات میسر نہیں، چار پائی پر نہیں سوتے، فرش پہ، زمین پہ سوتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ صبح انہیں اٹھانے کے اندر ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ایک استاد اٹھا کر گیا، بیٹا اٹھو نماز کا ٹائم ہے، وہ واپس آیا تو بچہ سویا ہوا ہے، پھر اٹھایا، بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، جی استاد جی میں اٹھتا ہوں، واپس آیا تو بچہ نیند ہے۔ تو میں نے اس بات پر بڑا غور کیا، آخر کیا وجہ؟ جن کے پاس دنیاوی تمام آسائشیں ہیں انہیں رات کو نیند نہیں آتی،
اور جن کے پاس روکھا سوکھا کھانے کا ہے ان کی صبح آنکھ نہیں کھلتی. تو بہت سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ معلوم ہوتا ہے دل کا سکون جائیداد میں نہیں، دل کا سکون گاڑی میں نہیں، دل کا سکون بڑے مکان میں نہیں، دل کا سکون تجارت و کاروبار کے اندر نہیں. اگر دنیاوی اسباب میں آرام ہوتا تو میرے بچے کو نیند نہ آتی، دنیا دار میٹھی نہیں سوتا. لیکن معاملہ بالکل برعکس ہے، دنیا دار کو نیند نہیں آتی، دال کھانے والے کو صبح آنکھ نہیں کھلتی. یہاں سے معلوم ہوا دل کا سکون کسی اور چیز کے اندر ہے، دل کا اطمینان کسی اور چیز کے اندر ہے، دل کا چین کسی اور چیز کے اندر ہے. آئیے یہی جواب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں. پروردگار عالم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار لوگوں، اگر دل کا سکون چاہتے ہو، دل کا چین چاہتے ہو، دل کا اطمینان چاہتے ہو، تو پھر دل کا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر ہے. قرآن خدا کا ذکر، درود پاک میں اللہ کا ذکر، سبحان اللہ اللہ کا ذکر، الحمدللہ اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ خدا کا ذکر، اللہ اکبر اللہ کا ذکر، اکیلا اسم ذات کا ذکر کرنا اللہ اللہ، یہ بھی میرے اللہ کا ذکر. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. او دنیا کے اندر سکون کے متلاشی قوم، اگر تم دل کا اطمینان چاہتے ہو، وہ دنیاوی اسباب کے اندر نہیں، وہ دنیا کی چیزوں کے اندر نہیں، تمہارے دل کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ ہوں. اب تمہارے دل کے سکون کا نسخہ بھی میں اللہ بیان کرتا ہوں. فرمایا الا خبردار. قرآن کریم جب کسی چیز پر انتہائی تنبیہ کرنا چاہیں فرماتے ہیں الا خبردار. پھر اللہ میاں وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. ایک اور مقام پہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار خبردار، تم نے دنیا کے یار دیکھے ہیں، دنیا داروں کے یار دیکھے ہیں، دنیا والوں کے دوست دیکھے ہیں، آؤ ذرا میرے یاروں کو دیکھو. اللہ فرماتے میرے دوستوں کو دیکھو، میرے ولیوں کی شان سنو. اللہ میاں تیرے ولیوں کا مقام کیا ہے؟ رحمت سے آواز آتی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو میرے دوست ہیں، نہ دنیا کا فکر نہ آخرت کا ڈر، آنکھیں بند کرنا ان کا کام ہے، جنت کے دروازے کھول دینا اللہ کا کام ہے. جب خدا کے ولی کا آخری وقت ہوتا ہے، جب اللہ والے کا آخری ٹائم ہوتا ہے، جب اللہ کے نیک بندے کی آخری لمحات ہوتے ہیں، حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام خوبصورت شکل کے اندر سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک زبان پر جملہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. او ساری زندگی شریعت پہ عمل کرنے والا، اب فکر کرنے کا ٹائم نہیں، آنکھیں بند کرنا تیرا کام ہے، جنت کے دروازے کھول دینا اللہ کا کام ہے. میرے اللہ نے دل کے سکون کا نسخہ بتایا. فرمایا الا بذکر اللہ. خبردار لوگو، اللہ کے ذکر کے اندر تمہارے دل کا سکون ہے.
ایک مرتبہ محبت سے کہے اللہ، اور ذوق سے اور شوق سے دل سے آواز آئے اللہ، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، بارشیں دینے والا، بارشیں روکنے والا، بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، موت دینے والا، حیات دینے والا، رزق بڑھانے والا، رزق گھٹانے والا۔ اللہ فرماتے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب منگتے ہو، ایک میں اللہ داتا ہوں۔ تم رزق مانگتے ہو، میں دیتا ہوں، تم صحت مانگتے ہو، میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نہایت ہی قابل قدر دوستو، اللہ فرماتے ہیں تمہارے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ ہمارے بڑے پیر قطب الاقطاب فخر سلسلہ نقشبند حضرت خواجہ محمد عبد المالک چوک قریشی والے رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو اللہ کو پکارے گا وہ بیڑا اس کا تارے گا، جو اللہ کو وسارے گا وہ جیتی بازی ہارے گا۔ والد صاحب فرماتے تھے اللہ کا نام اتنا تم زبان پہ رٹ لو کہ ٹھوکر لگے، زبان کہے اللہ، ہاتھ سے کوئی چیز گری زبان کہے اللہ، گاڑی پہ جا رہے ہو جمپ لگا زبان کہے اللہ، بریک لگی زبان کہے اللہ، پھر امید ہے جب زندگی کو بریک لگے گی پھر بھی زبان پہ ہوگا، ذوق سے شوق سے۔ فرمایا الا خبردار خبردار، او دل کی بے چینی کا گلا کرنے والوں، دل کے عدم سکون کا ذکر کرنے والوں، آؤ اللہ فرماتے میرے ذکر کے دروازے پر، ذکر کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے دل کو اطمینان دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ نہ کرے آدمی بیمار ہو جائے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ایک دوائی دیتے ہیں کھانے کے لیے، نزلہ ہو گیا یہ گولی آپ نے کھانی ہے، اور ساتھ کچھ حفاظتی تدابیر، حفاظتی چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ ڈاکٹر کہتا ہے یہ گولی کھاؤ لیکن لسی نہیں پینی، بڑا والا پانی نہیں پینا، تیل میں بنے ہوئے پکوڑے نہیں کھانے، گھی والی روٹی نہیں کھانی۔ اب وہ دوائی تب اثر کرے گی جب آپ ان چیزوں کو چھوڑیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں ہمارے دلوں کی دوائی بتائی کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے بچاؤ کی چیزیں بتائیں کہ ذکر کرو اور ان چیزوں کو چھوڑو، پھر ذکر چلے گا۔ آئیے ذرا قرآن کے دروازے پر، پروردگار عالم فرماتے ہیں اللہ کا پیغمبر ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ایک دن بیٹھے ہیں جناب ابراہیم، عرض کرتے ہیں ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ ذرا مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ ایمان ہے نا؟ مرنے کے بعد ہم نے زندہ، ہمارے اللہ نے ہمیں زندہ، اللہ زندہ کرنے پر قرآن سنیے، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ ذرا مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ رحمت سے آواز آتی اولم تؤمن، اے میرا پیغمبر خلیل کیا تیرا ایمان نہیں کہ میں زندہ کرنے پر قادر ہوں؟ فوراً کہتے ہیں بلا،
یا اللہ یہ تو میرا ایمان ہے، آپ زندہ کرنے پر قادر ہیں، لیکن وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اب پڑھے لکھے دوست اس لفظ پہ غور کریں گے، وہاں تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہاں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، وہاں بھی اطمینان قلب تھا، یہاں بھی اطمینان قلب چاہیے پیغمبر کو۔ کہتے ہیں بلا، اے میرا اللہ میرا ایمان ہے آپ زندہ کرنے پر قادر ہیں، لیکن دیکھنا چاہتا ہوں وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کیونکہ فارسی والے کہتے ہیں شنیدہ کہ بود مانے دے دیدہ، سننے کا اور مزہ ہے دیکھنے کا اور مزہ ہے۔ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے، سبحان اللہ۔ فرمایا میرا پیغمبر فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے پکڑ لو۔ پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، فیض یزدانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے۔ ان کی تفسیر کے مطابق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مور پکڑا، نمبر 2 کوا پکڑا، نمبر 3 کبوتر پکڑا، اور نمبر 4 مرغا پکڑا۔ یہ پرندے یاد کرنے ہیں، مور، کوا، کبوتر، مرغا۔ ذبح کر، یا اللہ ذبح ہو گیا، ان کے سر اپنے پاس رکھ لے، یا اللہ لیے بیٹھا ہوں، ان کے گوشت کا قیمہ کر، یا اللہ ہو گیا قیمہ، ہڈی ہڈی میں مکس، رگ و ریشہ آپس میں مکس، خون خون میں مکس، پر پر میں مکس، گوشت گوشت میں مکس۔ فرمایا آپ اس طرح کرو، ان کو 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، 4 مقامات پہ رکھ دو۔ اللہ میاں رکھ دیا، فرمایا ثم ادعوہن، اب ذرا ان کو بلا اپنی طرف۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے فرمایا میرا پیغمبر فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے پکڑ لو۔ پکڑا پیغمبر نے مور، اللہ کے نبی نے پکڑا کوا، پکڑا کبوتر، پکڑا حضرت نے مرغا۔ فرمایا ذبح کرو، ان کے قیمے کو آپس کے اندر مکس کر دو، مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ میاں اب فرمایا ثم ادعوہن، اب ان کا نام لے کر ایک ایک کو بلاؤ۔ اللہ میاں ہوگا کیا؟ فرمایا یاتینک سعیا، نام لینا تیرا کام ہے، ان کے دھڑ مکمل کر کے سروں کے ساتھ ملانا میرا کام ہے۔ پیغمبر نے فرمایا مور ادھر آ، ادھر سے خون اڑا ادھر ملا، ادھر سے پر اڑا ادھر ملا، ادھر سے بوٹی اڑی ادھر ملے، تمام پرندوں کے جسم مکمل ہو گئے، اپنے اپنے سروں کے ساتھ آ کر مل گئے۔ اور میں دیکھ لیا جو اللہ انہیں اب زندہ پر کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ تمہیں مارنے کے بعد قیامت کے دن مکمل طور پہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ ساتھ ہی قرآن نے اس مقام پر ایک اور واقعہ بیان کیا ہے، فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ کتنا قرآن میں مزہ ہے، ہر چیز میں شک
شک ہے، نہ اللہ کے قرآن میں شک ہے، نہ سید الکونین کی زبان پہ شک ہے۔ فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اللہ کا ایک بندہ گزرا ایک قریے پر، بستی پر، چھتیں گری ہوئی، دیواریں گری ہوئی، کہتے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یا اللہ تو انہیں مارنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اب میرے اللہ نے اس کا جواب کیسے دیا؟ فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کی موت، اللہ والا فوت ہو گیا، ان کے ساتھ ایک سواری بھی تھی، ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ 100 سال گزرنے کے بعد اٹھ کر بیٹھا اللہ کا بندہ، اللہ میاں فرماتے کم لبستا، کتنے ٹھہرے تم یہاں؟ کہہ دو سبحان اللہ ذرا باذوق ہو کر اور محبت سے۔ اللہ پوچھتے ہیں کم لبستا، کتنے ٹھہرے؟ کہتے ہیں لبست یومن او بعض یوم، اللہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، اوپر سے جوابت فقیرہ ایک دن نہیں، 100 سال گزر گئے تمہیں یہاں، سبحان اللہ۔ اب محبت سے بولو عالم الغیب کون؟ غیب کی باتوں کو سمجھنے والا کون؟ غیب کے رازوں کو جاننے والا کون؟ دل کے حالات کو سمجھنے والا کون؟ ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر مقدر کے پتے نہیں چلا کرتے، پرانی کتابوں سے فال نکال کر حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ قرآن عالم الغیب ہے کون؟ سنو ذرا قرآن، فرمایا قل، آئے ہائے میرا پیارا بات میری ہو، زبان تیری ہو، فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، میرا محبوب اعلان کر دے آسمان و زمین کے غیبوں کو بغیر اللہ کے جاننے والا کوئی نہیں۔ کون جانتا ہے غیب؟ ان کی آواز سے فرمائیں، گواہی دیں اپنی زبان سے، فرشتے لکھ لیں۔ اللہ کا علم کیسا ہے؟ فرمایا رات کالی ہو، پہاڑ کالا ہو، کالی چیمٹی کالی رات کے اندر کالے پہاڑ پہ چلے، اللہ تعالیٰ اس چیمٹی کی قدموں کو آہٹ کو سنتا بھی ہے، ہاں، اور اللہ جانتے بھی ہیں کہ کتنی قدم اٹھائے۔ یاد رکھو میرے دوستو، غیب کا خزانہ ایک اللہ کے پاس ہے، عالم الغیب اکیلا اللہ۔ واقعہ عرض کر رہا تھا اماتہ اللہ مئۃ عام، با سے بات نکلتی ہے۔ ایک اور واقعہ قرآن نے بیان کیا، اصحاب کہف غار میں گئے، یہ خدا کے ولی تھے، غار میں گئے، اللہ نے نیند کی تھپکی دے دی، اٹھ کر بیٹھے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کم لبثتم، توحید سنتے ہوئے چہرے پہ رونق ہونی چاہیے، حضور کی شان سنتے ہوئے چہرہ کھل اٹھنا چاہیے۔ توجہ فرمائیں، اللہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کم لبثتم، یہ وہ ولی ہیں جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، انکار کرنے سے آدمی ایمان سے فارغ۔ کم لبثتم، کتنا ٹھہرے غار کے اندر؟ دوسرے ولی جواب دیتے ہیں لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ،
اور نقش بندی جامع مسجد میں بیٹھ کر فقیر کی زبان سے دین کی باتیں سننے والوں، جب انہوں نے ایک دن کہا، قدرت مسکرا پڑی، رحمت سے آواز آتی ہے، ایک دن نہیں، 300 سنین وازدادوا تسعا، 300 سال پورے گزر گئے، چوتھی صدی کے 9 سال گزارے بیٹھے ہو۔ کہہ دو زبان کے ساتھ، عالم الغیب کون؟ علم غیب کا خزانہ کس کے پاس؟ نہ فالوں سے غیب کا پتہ چلتا ہے، نہ ہاتھوں سے غیب کا پتہ چلتا ہے، نہ طوطے کے فال کے نکالنے سے پتہ چلتا ہے۔ اگر بیچارے طوطے کو پتہ چلتا، یہ خود کیوں قید ہوتا پنجرے کے اندر؟ کہو عالم الغیب محبت سے۔ اللہ میاں نے زندہ کیا اپنے اس بندے کو، فرمایا دیکھ میں کس طرح زندہ کرتا ہوں، میری قدرت کا اظہار دیکھ۔ تیرے ساتھ سواری تھی، زمین کھا گئی، تیرے ساتھ پینے کے لیے پانی تھا بالکل ٹھیک ٹھاک، لم یتسنہ۔ اب اللہ کے اس بندے کے سامنے زمین سے گوشت بنا، چمکدار ہڈیاں جو نظر آ رہی تھی ان پر چڑھنا شروع ہوا، جانور کھڑا ہو گیا، اپنی بولی بولنے لگا۔ اللہ فرماتے دیکھ لیا، جو اللہ انہیں زندہ کرنے پر قادر ہے، اب تیرا جواب آ گیا، ان بستی والوں کو مارنے کے بعد بھی اللہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کتنی پرندے پکڑے تھے؟ نام یاد ہے نا؟ پہلے نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ اللہ بڑوں کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ بڑے فرماتے ہیں پرندے تو بہت تھے، لیکن نبی وقت نے یہ 4 پرندے کیوں پکڑے؟ مور پکڑا، چڑیا نہیں پکڑی، کوا پکڑا، کال کڑچھی نہیں پکڑی، کبوتر پکڑا، ممولا نہیں پکڑا، مرغا پکڑا، بطخ نہیں پکڑی۔ آخر ان 4 پرندوں کو پکڑنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ معرفت کی باتیں ہیں، دل والے اس کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ مور کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ یہ جب پیل ڈالتا ہے، سرکی دندرادن جل نچدا کھڑا ہوں دے، پیل ڈالتا ہے تو یہ بس اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا۔ مور میں تکبر ہوتا ہے اور کوے کے اندر ہرس ہوتا ہے۔ بچہ بیچارہ روٹی کا ٹکڑا لے کر نکلا نہیں، حضرت نے جھپٹی ماری نہیں۔ کوے کے اندر ہرس ہے، اور کبوتر کے اندر انسانوں سے میل جول ہے۔ مسجد ہے کبوتر، مزار ہے کبوتر، مندر ہے کبوتر، اسٹیشن ہے کبوتر، جہاں انسان وہاں کبوتر۔ مرغے میں شہوت، تو مور میں بولیے تکبر، کوے میں ہرس، کبوتر میں دنیا سے میل جول، اور مرغے میں اللہ فرماتے ہیں ان کو ذبح کر۔ پیران پیر فرماتے ہیں ظاہری طور پر چھری مور پہ چل رہی تھی، اصل چھری تکبر پہ چل رہی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، ظاہری طور پر چھری کوے پہ چل رہی تھی، اصل میں چھری ہرس پہ چل رہی تھی۔ ظاہری طور پر چھری
کبوتر سے چل رہی تھی، اصل میں چھری دنیاوی میل جول پہ چل رہی تھی، ظاہری طور پر چھری وہ مرغے پہ چل رہی تھی، اصل میں وہ چھری شہوت رانی پہ چل رہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دل کا سکون چاہیے، ایک نسخہ کرنے کا ہے، 4 چیزیں بچنے کی ہیں۔ کرنے والی چیز اللہ کا ذکر کر، بچنے والی چیز تکبر سے بچ، حرص سے بچ، دنیاوی میل جول سے بچ، شہوت رانی سے بچ۔ اگر ان 4 چیزوں سے بچ کر خدا کا ذکر کرے گا، پھر دیکھ تیرے دل کو سکون کیسے ملے گا۔ جس طرح دوائی کھانے والا دوائی کھاتا رہے لیکن ٹھنڈا پانی نہیں چھوڑتا، دوائی اثر نہیں دکھائے گی۔ دوائی کھاتا ہے، لسی نہیں چھوڑتا، دوائی اثر نہیں دکھائے گی۔ بے عین اسی طرح ذکر کرنے والا ذکر تو کرتا ہے لیکن ساتھ دنیاوی میل جول نہیں چھوڑتا۔ صبح کی نماز سے پہلے ہوٹل پر رات گئے تک آوارہ لوگوں کے ساتھ ذکر تو کرتا ہے لیکن نظر صحیح کام نہیں کر رہی، غلط عورتوں کو دیکھنا، زبان صحیح کام نہیں کر رہی، جھوٹ بولنا۔ ذکر تو کرتا ہے لیکن حرص کو نہیں چھوڑتا، ذکر تو کرتا ہے لیکن تکبر کو نہیں چھوڑتا، پھر ذکر اثر نہیں کرے گا۔ اگر دل کے اندر اطمینان چاہتے ہو، کرتے ذکر جاؤ، بچتے ان 4 چیزوں سے جاؤ۔ فرمایا الا خبردار خبردار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دل کا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ نماز پڑھو، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاؤ، اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے مبارک جملے کہو، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھو، اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ اور اگر سلاسل طیبہ میں سے کسی کے ساتھ تعلق ہے تو پھر اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر عشاء کی نماز کے بعد صرف 10 منٹ منہ نیچے کر کے خیال کر کے بیٹھنا چاہیے کہ خدا کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے اللہ 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 اپنے نام کی محبت نصیب فرمائے، اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد